اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. کلاس 8 سبجیکٹ اردو ٹاپک گوتم بدھ امیک تریم پیراگراف پڑھو استاد گوبر. خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استقرار کیا. تنہائی من بیان گوتم بدھ تنہائی من پتہ انسان وجود پہ کران غور کھود. آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے انہیں اس چستان کے طبی ٹکڑے باہم یکجا ہوئے ہوتے محسوس ہوئے. تب اک دہ کالس ووت اک دہ سہ شام ییٚلہِ أکِس انجیر بڑس انجیر کُلِس تل بِہِتھ تہٕ یُس ہسا بوٚڑ بار انجیر کُل اوس اتھ تل بِہِتھ أمِس ہسا آیہِ تمام یِم پہلی یُس أمِس ٲس أنٛدرٕ پانس یِمن ہُنٛد آو أمِس سٲری یِم چیٖز یکجا محسوس لبنہٕ. سدھارت نے تمام رات تفکر میں گزاری تو أمِس کٔر گوتم بدھن ییٚمِس اوس ناو سدھارت أمِس گُزٲر سورُے رات فکرِ منٛز غور فکرس منٛز سونچس منٛز. صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا. دپان صبح ییٚلہِ سُہ گاش کھول تو أمِس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو کھُلے یِم تمام راز تو أمِس آو یِمن تمام مسلن ہُنٛد حل. اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے. اتھے سُہ لوگ یہ کہ سُہ بنیو بدھ مذہبُک پیروکار یہ سُہ بنیو یِہُنٛد بٲنی جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں. دپان مطلب چھُ اکھ صاحب بصیرت ییٚمِس اوس اتھ بدھ مذہبس پٮ۪ٹھ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ پنُن نظریہ اوس. تب ان کی عمر 35 برس کی تھی. دپان امہِ وقتہٕ سُہ اوس یہِ 35 وُہُر. زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے. دپان زندگی ہند باقی 45 ؤری تمو گزار ہندوستان شمالی ہندوستانس من سفرس مز اک جائے پہ بیس جائے بدھ مذہب پرچار کر. وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے. دپان یہ کران پن خیالاتن ہند پرچار پن خیالات بیٚین لوگن تام واتناوان یم برونٛہہ کُن بوزنہٕ خٲطرٕ یِوان ٲسۍ. 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے. دپان 463 قبل مسیح یوتانۍ سُہ دُنیا رخصت گژھان مرنے تو ات وقتس تام کٔرمٕتۍ ساس بٔدۍ پنٕنۍ پیروکار گٔے ییٚمِس أمۍ سٕنٛدِس مذہبس پتہٕ فالو ٲسۍ کران. اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے. دپان اگر سُہ أمۍ سٕنٛدۍ افکار أمۍ سٕنٛز فکر سوچ بچار ٲس نہٕ تحریرس منٛز تحریر گوٚو یِتھ کٔنۍ اَسہِ کتاب برونٛہہ کَنہِ چھِ لیکھِتھ اتھ چھِ ونان تحریر یہِ ٲس نہٕ لیکھِتھ کینٛہہ. بعد میں ان کے چہلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا. مگر دپان امہِ پتہٕ ہسا کٔر أمۍ چہل ٲسۍ تہٕ یِم أمۍ سٕنٛدۍ شاگرد ٲسۍ یِمو ہسا أمۍ سُنٛد اکھ اکھ حرف یاد تھوٚومُت. یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی. دپان یِم کتھ ہسا آسہٕ یِمن چہلن نِش وٲژمٕژ تِم آسہٕ یاد تھایمژٕ تِم ہسا وٲژ نسل در نسل یِم ہسا آز تام یِہنٛد نسل چھِ برونٛہہ کُن یِہنٛز ذریعات پکان چھِ سُہ ہسا روٗز تِمن تام زبٲنی طور اکہِ سینہٕ پٮ۪ٹھ اکہِ انسان پٮ۪ٹھ بیٚکِس انسانس تام واتان. بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے. دپان بدھ مذہبٕکۍ یِم ہسا بنیادی 4 رُکن چھِ 4 اصوٗل چھِ تِمن منٛز چھُ یہ تتھ کیٛاہ چھِ ونان اول انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے. دپان نمبر 1 چھُ انسان یُس چھُ فطری طور یُس چھُ انسان سُنٛد یُس چھُ أمۍ سُنٛد یُس انسان بنیومُت دُکھن ہُنٛد اکھ گرٕ. دوٚیِم دُکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا. دپان دوٚیِم پتہٕ اوس انسان سُنٛد یُس ہسا یِم خواہشات چھِ آسان یہِ اوس أمۍ سُنٛد دُکھن ہُنٛد سبب بنان. سوم خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. دپان ترٛیٚیِم ہسا چھُ یہِ انسان ہسا گوٚژھ پنٕنۍ خواہشات رُکاوُن. اس سے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے. دپان یتھ ہسا اصطلاحس منٛز ونان چھِ نروان. نروان گوٚو انسان ہسا گوٚژھ آسُن پننِس گرنس منٛز آزاد. اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنصیب کرنے کے ہیں. ییٚمیُک مطلب ہسا چھُ دپان کینٛہہ ژھنُن یا تنصیب کرُن. چہارم اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسند. دپان ژوٗرِم ہسا چھُ اتھ منٛز نہ سا چھُ امیُک علاج زیادٕ عبادت گزٲری کرٕنۍ خٲلی عبادتس منٛز لگُن. نہ سا سہل پسند نہ سا گژھِ انسان بنُن کٲہل تہٕ آسٲیِش پسند بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. بلکہ گژھِ انسان اکھ آسُن سُہ گوٚژھ مطلب اتھ درمیٲنی کانٛہہ وتھ کڑُن ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پننِس مقصدس منٛز کامیاب گژھِ ییٚمِس پنُن مقصد حٲصِل گژھِ. پتہٕ چھُ گوٚبرا امیُک کینٛہہ الفاظ معنی استغراق کسی خیال میں ڈوب جانا خدا کی یاد میں محو ہونا. عظیم الجثہ بہت بڑا جسیم قداور چستان پہلی معمہ منکشف کھل جانا ظاہر ہونا. افکار فکر کی جمع سوچ جبلی فطری پیدائشی اصطلاح میں سہل پسندی کاہلی تپسیا عبادت سخت ریاضت میانہ روی درمیانی راہ اپنانا. باقی وسلام.